السلام علیکم جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل شکر الحمدللہ. اچھا ناصر صاحب، ہمارے مسلمانوں میں ایک خاص طبقہ ہے جنہیں اس بات پہ اختلاف ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیوں دفن ہے؟ آپ کا اس بات پہ کیا موقف ہے؟ کیا اس معاملے پہ بحث ہونی چاہیے؟ کیا اس معاملے پہ اختلاف ہونا چاہیے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پر بالکل اختلاف نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جب اسلام پھیل رہا تھا تو جب ان پر فرشتہ آیا اور انہوں نے اپنی بیوی سے اظہار کیا، حضرت علی چونکہ آپ چھوٹے بچے تھے، وہ کوئی جوان آدمی نہیں تھے، اس وقت بچے تھے، بچپنا تھا، تو جب انہوں نے اقرار کیا تو وہ آپ کا ظاہر آپ کے گھر میں ایک ہی گھر میں رہتے تھے، تو گھر والے تو سب سے پہلے عقیدہ رکھتے ہیں. فرض کریں آپ کی وائف جو اچھی نیک بیوی ہوتی ہے وہ اپنے مرد کو جانتی ہوتی ہے، وہ عقیدہ رکھتی. چلو انہوں نے عقیدہ رکھا، لیکن مردوں میں سے جو دوست تھے، جو باہر کے عرب کے لوگ تھے، مکے کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، ان میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایمان لائے اس بات پر کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہوتی سب سے پہلے ایمان لانا. جب کوئی بھی نہیں تھا اس وقت وہ ایمان لائے، سب سے پہلے ہیں وہ. اور حضرت عمر فاروق چلو بعد میں لائے، یا کوئی 15 20 یا 100 بندوں کے بعد لائے ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اہل ایمان تھے، اللہ کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے تھے، اور انہوں نے تابع داری کی جتنے جوگے وہ تھے، یعنی جو ان کے پاس وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. اپنا مال بھی وقف کیا، اپنا ہر چیز انہوں نے وقف کی پیغمبر خدا کے لیے. اپنے کاروبار ظاہر جب دین کا پرچار ہو رہا تھا، کئی لوگوں کے کاروبار ڈسٹرب ہوئے، بزنس ڈسٹرب ہو گئے وہاں پہ. ان کو جب ہجرت کرنی پڑی، مکے سے مدینہ جانا پڑا، ڈسٹربنس تو ہوتی ہے نا، سارا سیٹ اپ خراب ہوتا ہے. وہ ان کا ہوا، سارا کچھ انہوں نے برداشت کیا. تو اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ بات کر دوں کہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ اس وقت روزہ ہے، وہ وہاں ان کا گھر تھا، وہ گھر کے اندر داخل، وہ کسی قبرستان میں دفن نہیں کیے گئے. ان کو گھر کے، چونکہ وہ پیغمبر خدا تھے، پیغمبر تھے، عام آدمی اس سے زیادہ افضل تھے، وہ انہوں نے اس وقت کے صحابہ نہیں، جو ان کے ساتھی تھے، کمپینین، ان کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ ان کو یہاں ہو سکتا ہے. ان کی بیوی کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو، ظاہر ان کی وائف تھی، وہ ان کا گھر تھا، حجرہ تھا جہاں پہ وہ دفن ہے. اب رہی بات کہ جب ابو بکر صدیق فوت ہوئے تو وہ بھی وہاں دفن ہے، اور عمر فاروق جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو وہ بھی وہاں دفن ہے. میرے خیال میں جب آپ کی وائف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے کہ کوئی بھی عورت ہو وہ پریفر تو کرے گی اپنے شوہر کو، اور اگر شوہر مر گیا تو اپنے والد کو تو ضرور پریفر کرتی ہے، اپنے بھائیوں کو بھی کرتی ہے، دوسروں سب سے زیادہ. یہ قدرتی بات ہے، کوئی بھی ویسے ہی کرے گا. تو اگر انہوں نے اپنے باپ کو تعظیم دی تو وہاں پہ جگہ دے دی. تو دیکھیں کوئی بھی تبلیغ تو نہیں کرتا نہ، وہ کہتے ہیں مجھے اس کے ساتھ دفن کرنا. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا وہ زندہ ہوتے ہوئے تو انہوں نے اس لیے دفن، ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی مرضی کی ہو. لیکن جو فرقہ اس پہ اختلاف کرتے ہیں ان کو کیا تکلیف ہے اس بات پر؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہاں نبی پاک کے ساتھ وہ دفن ہو گئے، ساری زندگی انہوں نے نبی پاک کے ساتھ گزاری، ہر چیز میں وہ ساتھ ساتھ رہے، تو اگر وہ ہو گئے تو کیا وہ اہل بیت کا ہوگا؟ اہل بیت کو کیا نقصان ہے اس چیز کا؟ بتائیں نا ذرا. اہل بیت والوں کو کیا تکلیف ہے اس بات کی کہ وہ کیوں دفن ہے یا کس طرح؟ اس میں کوئی کباہت نہیں ہونی چاہیے. خالی ساتھ دفن ہو جانے سے کوئی ملکیت تو نہیں ہو جاتی. ابھی جن کے گھر تھے، جن کی وراثت تھی، کہاں گئے وہ؟ مر کب گئے؟ کہاں گئے؟ کس وراثت کی بات کرتے ہیں؟ ان کو شرم ہونی چاہیے کہ وراثت کی باتیں اور صحابہ کے خلاف باتیں کرنا بڑا آسان ہے. دیکھیں ان کی قربانیاں دیکھیں. اہل بیت والے کہاں تھے اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار کر رہے تھے؟ جن لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، کیا وہ سارے کے سارے اہل بیت میں سے تھے؟ اہل بیت والے تو بعد میں ٹھیکیدار بنے نا کہ ہم ان کے رشتہ دار ہیں، ہم اہل بیت ہمیں پکڑ لو، چلو ٹھیک ہے. لیکن میں ذاتی طور پر اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک نیک شخصیت تھے، صحابی بھی تھے، آپ کے چچا داد بھی تھے، آپ کے داماد بھی تھے، اور بہترین سپہ سالار تھے، اور ایک نیک کردار کے مالک تھے. ان کے کردار پر ہماری تاریخ سوال نہیں اٹھا سکتی. میں بات ان کے اپوزٹ نہیں کر رہا، نہ اپوزٹ میں کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت کو ترجیح دینا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کی جو اہل بیت ہیں وہ چلو کنبہ ہے ان کا، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، میں ذاتی طور پہ تعظیم کرتا ہوں. لیکن یہ روز تماشا بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ جی وہ کیوں دفن ہے، وہ کیوں آگے، یہ ہو گیا. کبھی کہتے ہیں اس بیوی نے زہر دے دیا، کبھی کہتے ہیں اس میرا سوال یہ ہے، جو یہ بکواس کرتے ہیں اپنے نبی کے خلاف،
میرا سوال یہ ہے کہ کیا سیدنا موسیٰ کو موت نہیں آئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے؟ کیا پیغمبر خدا جو جس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، کیا وہ دنیا سے مر کے جا نہیں چکا؟ کیا مسیح کو موت نہیں آئی؟ کیا پیغمبر داؤد کو جس کو بادشاہت دی گئی، ساری اس دنیا کو اس علاقے کے بادشاہ بنایا گیا، سلیمان کو بنایا، کیا ان کو موت نہیں آئی؟ کیا وہ مر کے اس دنیا سے نہیں گئے؟ یہ ضروری ہے کہ ان کی موت زہر سے ہوئی؟ جو کیا اگر زہر نہ دیا جاتا تو انہوں نے مرنا نہیں تھا؟ کیا انہوں نے ہمیشہ کی زندگی پانی تھی؟ بے شرمو، یہ اتنے بڑے عالم ہیں، ہر بندہ اپنے رنگ میں، وہ اس نے زہر نہیں دیا، وہ تھا اس نے زہر دے دیا۔ بے شرمو، اپنے نبی کے کنبے کے، وہ کنبہ تھا، چلو اہل بیت تو ہو گئے، کنبہ بن گیا، ایک بیوی بیٹی ہے جی، بیٹی کنبہ ہو گئے، چلو مانتے ہیں، ہم تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ اور ان نے جس بندے کی وہ بیوی تھی، نبی کی وہ بیٹی ضرور ہے، وہ بھی ایک با کردار تھا، آج اشرف انسان تھا۔ ایسے انسان دنیا میں نہیں ہوتے جیسا وہ تھا جس کردار کا مالک تھا۔ پھر جب اس کو سے بیٹے ہوئے، وہ بھی اعلیٰ کردار کے تھے، کوئی دانش ربی نہیں تھا ان میں سے کوئی بھی، وہ اعلیٰ کردار کے مالک تھے، ملت ابراہیم پر تھے، صالح تھے، نیک تھے، دیانتدار تھے۔ میں ان کے کردار پر سوال نہیں اٹھاتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں اہل بیت والوں کو شرم کرنی چاہیے کہ جنہوں نے بیچاروں نے ان کا ساتھ دیا، اب اللہ پر چھوڑیں، اللہ انصاف کرے گا کہ اہل بیت زیادہ مقدم ہے یا وہ صحابی جنہوں نے نبی پر اپنی جانیں، اپنا مال، ہر چیز قربان کر دی، وہ زیادہ اس کی نظر میں مقدم ہے۔ وہ خود فیصلہ کرے گا۔ کیا تم اللہ سبحان پر شک نہیں ہو؟ کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن یقیناً انصاف کرے گا سب کے ساتھ، اور وہ حق بجانے میں، انصاف کرنے میں، اور رتی برابر وہاں ناانصافی نہیں ہوگی؟ یہ کیا مسئلہ لیتے؟ کبھی کہتے ہو اس کا حق اس نے چھین لیا، اس کو بننا چاہیے تھا، وہ کیوں بن گیا؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اگر چلے ایک بندہ مر جاتا ہے، اس کے بیٹے ہیں جی یا اس کے دوست ہیں یا جنہوں نے اسلام پھیلایا، ان میں سے اگر مشترکہ مسلمان جب پھیلے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا تو کوئی حرج ہے؟ نہیں جی، ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، ایک ہی خلیفہ ہے۔ یہ اہل بیت کی نااہلی ہے، نکما پن ہے، یہ بالکل شرک پر مبنی بات ہے۔ وہ جو کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ اللہ سبحانہ پوچھ کرے گا۔ مذاق بنایا انہوں نے اہل بیت سے، تھا مقدس نہیں کوئی چیز۔ کس نے کہا؟ کون کہتا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیثوں کو نکال کر لیتے ہو، کبھی کوئی حدیث نکال کر لے آتے ہو، وہ جی دیکھیں بیویوں کو بھی کنگالتے ہو، کبھی صحابہ پر شک کرتے ہو۔ شرم کرو، جنہوں نے اسلام پھیلایا، جن کے نام ہیں پوری دنیا خوف کھاتی ہے جن کے ناموں سے، آج ان کو ذلیل کرتے ہو، ان کو رسوا کرتے ہو۔ یہ سارا من گڑت پراپیگنڈا ہے، یہ پراپیگنڈا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فرقے والے کافر ہیں، میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا ان کے خلاف، لیکن میں کہتا ہوں شرم کرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جیسے سیدنا عیسیٰ سے پوچھا جائے گا کہ اللہ سبحانہ پوچھیں گے، کیا سیدنا محمد سے بھی پوچھیں؟ کیا آپ نے ان سے کہا تھا؟ آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ اہل بیت والے بنیں گے، دوسرے نہیں بنیں گے؟ وہ یقیناً انکار کریں گے۔ جو امت جو مسلمان تھے، وہ حق پر تھے، توحید پر تھے، جو فیصلہ انہوں نے کیا مشترکہ طور پہ کیا، اس کو آپ کو آمین کرنا چاہیے۔ باغ فتح یہ ہے، وہ کبھی کوئی ایشو بناتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جو ان کو زہر دیا گیا، اگر ان کو زہر نہ دیا جاتا، فرض کریں، تو کیا انہوں نے ساری زندگی زندہ رہنا تھا؟ کبھی انسان ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے، کسی کا لیور ٹرانسپورٹ خراب ہو جاتا ہے، وہ کراتے ہیں۔ اب تو جدیدیت آ گئی، ماڈرنائزیشن آ گئی، ٹیکنالوجی آ گئی، اب ہم کوشش کرتے ہیں بندے کو بچانے کی، لیکن بندہ پھر بھی مرتے ہیں کہ نہیں؟ موت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیا ایسا کوئی موت سے بچ سکا؟ وہ جی زہر دیا گیا جی، ان کو تھوڑا سا چکھا تھا، پھر فرشتہ آیا۔ آپ کو یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ تھوڑا چکھا تھا، زیادہ چکھا تھا؟ یہ بڑے بڑے پکھڈی ہیں، یہ دکاندار ہیں، سارے ٹھگ ہیں میری نظر میں، اٹھائی گیرے ہیں یہ۔ انہوں نے اپنی اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے اپنے اپنے رنگ کے لبادے اڑے ہوئے ہیں، کوئی نیلی، پیلی، کوئی کالی، اتر چادر لپیٹتے ہیں، اندر سے کتنے غلیظ ہیں کوئی نہیں جانتا اللہ سبحانہ کے علاوہ۔ بے شرم لوگ، صحابہ جنہوں نے اتنے دین کی خدمت کی، اتنا نبی کا ساتھ دیا، لعنت ہو تم لوگوں پر، اس پر شک کرتے ان کے دین پر۔ اگر وہ چوتھے نمبر پہ بن گئے تو کیا ہو گیا؟ بنے تو تھے وہ جو اس کے ساتھ کوئی ملکیت تھوڑی تھی، وہ نبی پاک کی ملکیت تھی، کوئی بادشاہت؟ اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا، وہ اپنا کام ختم کر کے اللہ کے ہاں زیر دین لے کر، ان کو زیر دین چاہیے تھا، ان کو دنیا کی بادشاہ نہیں چاہیے تھی۔ بے شرمو،
ان کو شرم نہیں آتی. کوئی اٹھتا ہے وہ کوئی بال بنا لیتا ہے, کبھی کوئی اٹھتا ہے کبھی کوئی بال بنا لیتا ہے. بولے تو برا, میں بولا ہوں تو میں برا بن جاؤں گا ان کی نظر میں, ایک فرقے میں نظر میں تو برا بن گیا, اس لیے کہ میں سچ بولا. لیکن مجھے کوئی نہیں, میں نے جب یہ شروعات کی تھی تو میں نے اپنے اللہ سے عرض کیا تھا کہ یا اللہ آپ کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا, جو بات کروں گا سچ پر مبنی کروں گا. مجھے کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے, کسی کے فتوے کا, کسی کے اور کا. میں سچ بات کہتا ہوں. یہ سچ ہے کہ یہ کفر پھیلا رہے ہیں, انہوں نے پھیلایا, یہ تماشا بنایا ہوا انہوں نے. وہ جی یہ دیکھیں جی, یہ دیکھیں عمر نے کیا کیا, یہ دیکھیں فلانے نے کیا کیا. بے شرمو, قرآن کو پڑھو اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرو تاکہ تم بخشے جاؤ قیامت کے دن. تم کس کے مامے بنے ہوئے ہو؟ کس نے تمہیں تسلی دے دی کہ بغیر حساب کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اپنی فکر کرو, ان کی فکر چھوڑو. جس نے جس کے ساتھ غلط کیا وہ بھگتے گا. کیا اللہ قادر نہیں ہے اس چیز پہ انصاف کرنے پر؟ کیا تمہیں اللہ سبحان کی ذات پر یقین نہیں ہے؟ کیا تم ایمان نہیں رکھتے روز آخرت پر؟ وہ فیصلے کا دن ہوگا اور بڑا معتبر دن ہوگا. اس دن رتی برابر کسی کے ساتھ نام صحابی نہ کی ہوگی. اگر کسی صحابی نے کسی دوسرے کے ساتھ رتی کی ہو تو اللہ خود پوچھے گا تم کون ہو, مامے کیوں بنتے ہو؟ انہوں نے رسم بنا لی ہوئی ہے, روز ہر سال آتا اولا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ کفر پھیلاتے ہیں, یہ کفر پر مبنی ہے. میں نہیں چاہتا تھا ان کے خلاف کوئی بات کروں, لیکن یہ شرمندہ لوگ ہیں, یہ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں. یہ باتیں نہیں پھیلانی چاہیے. ہمیں ایک ہونا چاہیے, ایک پلیٹ فارم پر کٹے ہونا چاہیے, یہ موٹا ہونا چاہیے. تم نے بڑا کر اسے اپنے فرقے بناتے ہو بے شرم لوگوں کی طرح. اس لیے دین کا عالم نہیں آ رہا. کون سا دین کا عالم آئے گا؟ یہ امام مہدی کون کہہ رہا آئے گا؟ یہی فرقہ. وہ اس میں سے ہوگا, وہ اس میں سے وہ چھپا ہوا ہے, وہ کہیں چھپا نہیں ہوا. جو آئے مر کب گئے. جو نیا پہلا ہوگا اس میں سے کوئی ہوگا تو ہوگا, مجھے نہیں پتا, لیکن جو پہلے ہو چکے مر کب گئے. تماشا بنایا ہوا ہے, بات ہی نہیں آتے ہو. جاؤ قرآن میں سے ایک آیت لے آؤ جو اشارہ کرتی ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک امام مہدی آئے گا. جاؤ مجھے بتا دو, میں تمہارے فرقے پر مان رکھ لیتا ہوں. یہ جھوٹے ہیں, یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں, یہ حق دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں, حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں. ان سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ صرف میری علمی ڈسکشن ہے. یہ اس کا مقصد نہیں ہے کہ میں انتشار ختم کرنے کے لیے کوشاں ہوں, انتشار ڈالنے کے لیے نہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. پھر بھی یہ میرے بھائی ہیں, یہ بھی میں ان کی ہر وہ جائز بات مانوں گا. آپ کو پتا ابو طالب کی بات ہوئی تھی تو میں ڈٹ گیا تھا, میں نے کہا وہ مسلم تھا. حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مسلمان تھے. ساری دنیا کافر نہیں تھی, سارے نبی مسلمان تھے, دین اسلام کے پیروکار تھے. وہ ملت ابراہیمی پر ایمان رکھتے تھے ابو طالب. کیا میں نے کہا یا نہیں کہا؟ کیا میں نے کوئی ڈنڈی ماری؟ کیا میں کسی اور فرقے کے پیچھے گیا؟ میں نے اپنے دل کی بات کی, وہ بات کی جو مجھے اللہ نے سمجھائی, وہ قرآن کی تعلیمات سے میں نے بات کی. یہ تماشا بنایا ہوا, یہ جو گزر گیا تم سے پوچھا جائے گا. میرا یہ ان سے سوال ہے کہ جو کچھ بھی ہوا کیا قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ عمر کو پہلے خلیفہ بننا چاہیے تھا یا حضرت علی کو؟ بتاؤ مجھے ذرا. تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کردار کیا. تمہیں حقوق البال کے بارے میں پوچھا جائے گا, تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا, تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا, تم نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیا سلوک کیا, تم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا, تم نے راہی گیروں کے ساتھ کیا کیا, تم نے یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ کیا کیا. تم سے یہ پوچھا جائے گا. اس کے لیے تیاری کرو. یہ مامے بڑے ہوئے, وہ اس نے اسے کر دیجی. کوئی ہو گیا جو گزر گیا تو گزر گیا. اللہ پر رہو, اللہ خود سے انصاف کرنے والا ہے. کیا تم نہیں یقین رکھتے کہ اللہ سبحان ہے؟ انہوں نے ساری تعلیمات پھیلائی, اسی فرقے والوں نے. یہ جو آج کفر پھیلا ہوا ہے نا, ان کی تعلیم میں سے 90% ان کا حصہ ہے. اگر میں سچ کہوں تو سچ یہی ہے. یہ سارا کفر اور شرک جو پھیلایا گیا اسی فرقے کی بنیاد پر پھیلایا گیا. کبھی کہتے ہیں نبی باپ پہلے بھی تھے. جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی نا تو انہوں نے جو اللہ سے دعا مانگی تو وہ انہوں نے کہا یار نبی پاک کا واسطہ دیا تھا. اللہ واسطوں کی دلیل نہیں رکھتا, وہاں کسی کا کوئی واسطہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کہاں تھے؟ وہ تو آخر میں آئے. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. کہاں سے کہاں بات بناتے ہیں جو بات ہوتی ہی نہیں ہے, ایسے اس کو گڑتے ہیں بناتے ہیں. کہاں سے ایسے ماسٹر ہیں, ان کو مرنا نہیں یار کہ ہم نے مرنا بھی ہے. اتنے کم جھوٹ بولنے تاکہ ہماری بخشش ہو جائے تھوڑی. کیا ان کو کوئی بخشائے گا؟ کوئی نہیں بخشائے گا. جس کا یہ گیت گاتے ہیں وہ اپنا حساب دیں گے تو جنت میں جائیں گے. یہ اپنا حساب دیں گے تو جنت میں جائیں. وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حضرت علی نے کیا تعلیمات دی تھی. وہ یہ پوچھا جائے گا کہ اللہ اور رسول کی ہدایت پر عمل کیا تھا یا نہیں.
جو کیا تھا وہ جنت میں جائیں گے، باقی کو ادھر ہی ذلیل کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا، اور آج کے بعد دنیا میں بھی ہوگی۔ آج دیکھ لینا میری بات، تم اس بات سے باز نہیں آتے ہو، دیکھ لینا دنیا میں کیا انتظام ہوتا ہے تمہارا ہوگا۔ اور اوپر پڑتے ہیں اس کو بھی مار دو، وہ محمد نہیں آئے گا، وہ اس کو بھی قتل کر دے گا، اس کو بھی، تم مشرک لوگوں کو زندہ رہنے دے گا، وہ سب سے پہلے تم لوگوں کا قتال کرے گا، مشرکوں کا۔ وہ ان لوگوں کو چھوڑے گا جو اللہ کی تعلیمات پر ہوں گے۔ تم اللہ کی تعلیمات پر نہیں ہو، تمہارا اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، تم اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہو۔ اگر ایمان رکھتے ہو تو کیوں ہر سال چھوڑ جاتے ہو؟ کہ ہمارے لیے اللہ کافی نہیں ہے کہ وہ انصاف کرے گا؟ اگر کسی نے کسی کے ساتھ 1400 سال پہلے زیادتی کی تھی، 1300 سال پہلے زیادتی کی تھی، تو ان کو اجر ملے گا، اجر عظیم ملے گا۔ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی اور جنہوں نے کی وہ جکڑے جائیں گے قیامت کے دن۔ تم کیوں کرتے ہو روز بحث؟ پکڑا ہوا روز جکڑا ہوا۔ میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا اس بات پر، میں مجبور ہو کر اک کے، جیسے کہتے ہیں اک کے منگل پہ کرنا، اک کے بات کر رہا ہوں۔ ان کو شرم نہیں آتی، یہ چھوڑتے نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان علیہ اسلام کی دین اسلام میں خدمات ہیں، وہ ہمارے دین اسلام کے ہیرو ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سب کے سب اسلام کے ہیرو ہیں۔ وہ سب اپنا اجر عظیم لیں گے اللہ سبحانہ سے۔ تم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے، یہ تم سے تم کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ مجھے یہ تو بتاؤ کہ جب قیامت کا دن ہوگا تمہیں ان صحابہ کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے رہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں سے کیا صحابہ کرام کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کس کردار کے مالک تھے، انہوں نے کیا 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 اور کیا کیا نہیں کیا؟ آج میں آپ کو قرآن کی ایک آیت پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، وہ کہہ رہی ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو آگے جا کر اللہ سبحانہ کی ذات نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ سے پہلے یہ ایک بزرگوں کی جماعت تھی جو آپ سے پہلے گزر چکی۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے کام ان کا کیا ہوا آئے گا اور آپ کے کام آپ کا کیا ہوا آئے گا، اور ان کے کیے کہ آپ سے کوئی پوچھنا ہوگی۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ مثال دیتا ہوں کہ اللہ نے وعدہ کہہ دیا کہ جو ہم سے پہلے قومیں گزر چکی ان کے کیے کہ ہم سے پوچھنا ہوگی، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کیوں بکر وہ بات کرتے ہو؟ کیوں اس بات کو نہیں چھوڑتے ہو؟ کیا کوئی دنیا میں انصاف دے سکتا ہے آج کے دور میں کہ جو امام حسین کے ساتھ ہوا یا جو کسی اور کے ساتھ ہوا، کیا وہ انصاف کو دینے کی طاقت رکھتا ہے سوائے اللہ سبحان کے؟ تو کیوں نہیں انتظار کرتے قیامت کے دن کا؟ کیا آپ کے لیے اللہ سبحانہ کی ذات کافی نہیں ہے؟ کیا اسے بڑا کوئی انصاف کرنے والا دنیا میں آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا یا ان کی حق تلفی کی گئی تو اللہ پوچھے گا، ان کو سزاوار کرے گا جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ تم کیوں بار بار گھیرتے ہو اس بات کو؟ کیوں ان لوگوں کو چھوڑتے ہو؟ کیوں لوگوں کے دماغوں کو مجروح کیا ہوا تم لوگوں نے؟ کیوں ان کو اللہ کی طرف آنے دیتے؟ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟